کبھی سوچا ہے کہ دھوپ کے چشموں اور بلیک ہولز میں کیا چیز مشترک ہو سکتی ہے؟ یہ سوال سننے میں تو بڑا عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن ان کا آپس میں ایک بہت گہرا اور حیران کن تعلق ہے۔ ایک چیز ہمیں روزمرہ کی روشنی کو قابو کرنے میں مدد دیتی ہے، جبکہ دوسری کائنات کے سب سے بڑے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ تو آج ہم فزکس کی دو بہت ہی دلچسپ شاخوں، فزیکل آپٹکس اور گریویٹیشنل ویوز کی دنیا میں گہرائی تک جائیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ روشنی کی لہروں کو سمجھنا ہمیں کائنات کے سب سے شدید اور پرتشدد واقعات کو سننے کے قابل کیسے بناتا ہے۔ تو ہمارا یہ سفر دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلے حصے میں ہم روشنی کی اس پر اسرار نیچر کو سمجھیں گے اور اسے قابو کرنا سیکھیں گے، اور پھر ہم کائنات کو محسوس کرنے کے ایک بالکل نئے طریقے یعنی ثقلی لہروں کی طرف بڑھیں گے۔ چلیں تو پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ روشنی، یہ جو ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے، یہ اصل میں اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے جتنا ہم اسے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، سورج یا کسی بھی لائٹ بلب سے جو روشنی نکلتی ہے نا، وہ بڑی بے ترتیب یعنی کیوٹک ہوتی ہے۔ اس کی لہریں اپنے راستے پر آگے بڑھتے ہوئے ہر ممکن سمت میں تھرتھراتی ہیں، بالکل ایک بے قابو ہجوم کی طرح۔ اسی کو ہم غیر قطبی یا ان پولرائزڈ روشنی کہتے ہیں۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ اس بے ترتیب روشنی کو ایک ترتیب میں لایا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ اس لیے ممکن ہے کیونکہ روشنی ایک ٹرانسورس ویو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تھرتھراہٹ اس کی حرکت کی سمت کے عموداً ہوتی ہے، یعنی پرپینڈیکولر، بالکل اسی طرح جیسے آپ ایک رسی کو اوپر نیچے ہلا کر لہر پیدا کرتے ہیں۔ تو پھر پولرائزیشن کیا چیز ہوئی؟ سیدھے لفظوں میں یہ اسی بے ترتیبی کو قابو کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس عمل میں ہم روشنی کی لہروں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہر سمت میں تھرتھرانے کے بجائے صرف ایک ہی سمت میں تھرتھرائیں۔ یہ سمجھیں کہ ہم روشنی کو ایک طرح سے ڈسپلن کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تھیوری تو سمجھ آ گئی، لیکن ہم اصل میں اس بے ترتیب روشنی کو قابو کرتے کیسے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی کمال کا ٹول ہے، اور وہ ٹول ہے پولرائزنگ فلٹر۔ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک ایسی بار سمجھیں جس میں صرف سیدھی یعنی ورٹیکل دراڑیں ہیں۔ اگر رسی کو عمودی طور پر ہلایا جائے تو لہر گزر جائے گی، لیکن اگر اسے افقی طور پر ہلایا جائے تو وہ بار سے ٹکرا کر رک جائے گی۔ یہ فلٹر بھی روشنی کے ساتھ بالکل یہی کرتا ہے، صرف ایک خاص سمت والی لہروں کو ہی آگے جانے دیتا ہے۔ اور مزے کی بات تو تب شروع ہوتی ہے جب ہم ایک نہیں بلکہ دو فلٹرز استعمال کرتے ہیں۔ اگر دونوں فلٹرز کی دراڑیں ایک ہی سمت میں ہوں تو روشنی آرام سے گزر جاتی ہے، لیکن اگر ہم دوسرے فلٹر کو 90 ڈگری پر گھما دیں تو راستہ مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے اور روشنی تقریباً صفر ہو جاتی ہے۔ یہ روشنی کی شدت کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت ہی زبردست طریقہ ہے۔ اور یہ جو روشنی کم یا زیادہ ہو رہی ہے نا، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک پورا سائنٹیفک اصول کام کرتا ہے، جسے میلس کا قانون کہتے ہیں۔ یہ قانون ہمیں بالکل ٹھیک بتاتا ہے کہ فلٹر کو گھمانے سے روشنی کی شدت کس طرح بدلے گی۔ اچھا، روشنی کو پولرائز کرنے کے لیے صرف فلٹرز ہی نہیں چاہیے، قدرت خود بھی یہ کام کرتی ہے، اور وہ طریقہ ہے انعکاس یعنی ریفلیکشن۔ جب روشنی پانی یا شیشے جیسی کسی سطح سے ٹکرا کر منعکس ہوتی ہے تو وہ بھی خاص طور پر افقی سمت میں پولرائزڈ ہو جاتی ہے، اور یہی وہ اصول ہے جس کی بنیاد پر پولرائزڈ چشمے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ساری فزکس ہم نے سمجھی ہے، یہ صرف تھیوری یا کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر پولرائز چشموں میں جو ہماری آنکھوں کو چمک سے بچاتے ہیں، ہمارے فون اور ٹی وی کی LCD اسکرینز میں، فوٹوگرافی میں آسمان کو مزید گہرا دکھانے کے لیے، اور یہاں تک کہ میڈیکل سائنس اور فلکیات میں بھی پولرائزیشن کا استعمال ہوتا ہے۔ سب سے اچھی اور عام مثال تو وہی دھوپ والے چشمے ہیں۔ جب سڑک یا پانی سے روشنی ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں آتی ہے نا، تو وہ چمک بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ چمک زیادہ تر افقی طور پر پولرائزڈ ہوتی ہے۔ چشموں میں ایک عمودی فلٹر لگا ہوتا ہے جو اس افقی چمک کو روک لیتا ہے، اور ہمیں سب کچھ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ چلے تو اب اپنے سفر کے دوسرے اور شاید سب سے حیران کن حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے ابھی روشنی کے ذریعے دیکھنے کا ایک نیا طریقہ سیکھا، اب ہم کائنات کو سننے کا ایک بالکل نیا طریقہ دریافت کریں گے۔ یہ لہروں کی فزکس کا ایک بالکل ہی الگ پہلو ہے۔ یہاں کہانی میں انٹری ہوتی ہے آئنسٹائن کی۔ انہوں نے ہمیں ایک انقلابی نظریہ دیا کہ ہماری کائنات دراصل زمان و مکان یعنی اسپیس ٹائم
کہ ایک لچکدار کپڑے یا تانے بانے کی طرح ہے۔ ستارے اور سیارے جیسے بھاری اجسام اس تانے بانے میں خم پیدا کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک بھاری گیند ٹرامپولین کو نیچے کی طرف جھکا دیتی ہے۔ اب سوچیں کہ جب کائنات میں بہت ہی بڑے اور زبردست واقعات ہوں، جیسے دو بلیک ہولز آپس میں ٹکرا جائیں، تو اس ٹکراؤ سے اس اسپیس ٹائم کے تانے بانے میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ انہیں ہی ہم ثقلی لہریں یا گریویٹیشنل ویوز کہتے ہیں، جو روشنی کی رفتار سے پوری کائنات میں پھیل جاتی ہیں۔ لیکن ان لہروں کو پکڑنا، یہ تقریباً ناممکن کام ہے۔ کیونکہ جب کوئی گریویٹیشنل ویو زمین سے گزرتی ہے تو یہ پوری زمین کو صرف 10 کی طاقت -21 میٹر تک سکیڑتی یا پھیلاتی ہے۔ یہ اتنا چھوٹا فاصلہ ہے کہ ایک ایٹم کا مرکزہ بھی اس سے ہزاروں گنا بڑا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے چھوٹے سگنل کو ہم آخر پکڑیں گے کیسے؟ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی عام ڈیوائس تو کام نہیں آئے گی۔ سائنسدانوں نے اس کے لیے ایک ناقابل یقین حد تک حساس آلہ بنایا ہے۔ اس آلے کا نام ہے انٹرفیرومیٹر۔ اب اس کا کام کرنے کا طریقہ بڑا دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے ایک لیزر سے روشنی کی شعاع نکلتی ہے، پھر ایک بیم سپلٹر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 الگ الگ لمبی سرنگوں میں بھیج دیتا ہے۔ سرنگوں کے آخر میں لگے آئینے ان شعاؤں کو واپس بھیجتے ہیں اور یہ دونوں شعائیں واپس آ کر مل جاتی ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں جادو ہوتا ہے۔ جب ایک گریویٹیشنل ویو گزرتی ہے تو وہ اسپیس ٹائم کو ہی تھوڑا سا کھینچ دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایک سرنگ ذرا سی لمبی اور دوسری ذرا سی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ فرق اتنا معمولی ہوتا ہے کہ نظر بھی نہیں آتا، لیکن جب لیزر کی شعاعیں واپس آ کر ملتی ہیں تو ان کے پیٹرن میں ایک بہت ہی چھوٹی سی تبدیلی آ جاتی ہے، اور ہمارے انتہائی حساس ڈیٹیکٹرز اسی تبدیلی کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کی کامیابی نے سمجھے کہ فلکیات میں ایک نیا انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ہمیں کائنات کو محسوس کرنے کی ایک بالکل نئی حس مل گئی ہے۔ پہلے ہم کائنات کو صرف دیکھ سکتے تھے، اب ہم اسے سن بھی سکتے ہیں۔ یہ سفر بہت لمبا تھا۔ 1916 میں آئنسٹائن نے نہروں کی پیشگوئی کی تھی، اور پھر تقریباً 100 سال بعد 14 ستمبر 2015 کو لائگو کے ڈیٹیکٹرز نے تاریخ میں پہلی بار ان لہروں کو براہ راست محسوس کیا۔ یہ لہریں 1.3 ارب سال پہلے ٹکرانے والے 2 بلیک ہول سے آئی تھیں۔ اس عظیم دریافت پر 2017 میں فزکس کا نوبل انعام بھی دیا گیا۔ تو دیکھا، دھوپ کے چشموں سے شروع ہونے والی کہانی ہمیں بلیک ہولز کے ٹکراؤ تک لے آئی۔ لہروں کی فزکس کو سمجھنے نے ہمارے لیے کائنات کو دیکھنے اور اب سننے کے بھی نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب جبکہ ہمارے پاس یہ نئی کائناتی حس آ گئی ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب آگے ہم کیا دریافت کریں گے۔